ٹھگی اے کولونیل کنسٹرکٹ، یہ ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع۔ ہم عام بول چال میں اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھگ، کہ وہ میرے ساتھ ٹھگی کر گیا۔ کشمیری میں بولتے ہیں کہ ہے تراس ہے مکر میں سے ٹھگل، یہ گئے ٹھگل یعنی فراڈ، کسی کو کسی کے جھانسے میں پھنسا دینا۔ لیکن ایک زمانے میں یہ انڈین پینل کوڈ میں سیکشن 310 انڈین پینل کوڈ کی جو تھی، اس میں ٹھگری جو ہے وہ ایک آفینس تھا، اور اس کے لیے باضابطہ ایک کولونیل کنسٹرکٹ بنایا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ٹھگری جو ہے یا ٹھگی جو ہے، یہ ایک اس کی کوئی سوشل اور ریلیجس بیچ میں بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ہندوستان میں، وہ اتنے زیادہ مہذب نہیں ہیں کہ ان کو اس بات کا کچھ علم ہو۔ تو ایک کنسٹرکٹ تھا یہ۔ ایک ہسٹورین ہیں کم واگنر کر کے، ان کی 2-3 کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کولونیل کنسٹرکشن ان کا جو بیانیہ ہے وہ کس طرح سے تھا، اور اصل میں کتنی زیادتیاں کولونیل ماسٹرز کی طرف سے ہندوستان میں ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ان کی ہے دا اسکل آف انم بیگ، ایک ہے امرتسر 1919 دی 99 اس میں جلیاں والا باغ کے اوپر، اور ایک ان کی کتاب ہے ٹھگی۔ ان کا بالکل یہی کہنا ہے کہ یہ ایک کنسٹرکٹ ہے جس کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کچھ لوگ ایک کلٹ کے طور پہ لوگوں کو دھوکہ دے کے اور ایک خاص ریچول کے مطابق لوگوں کو لوٹ لیتے تھے یا مار ڈالتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے اس میں ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ کہاں سے یہ شروع ہوا۔ جو پہلا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں وہ اٹاوا کے پاس کا ایک گاؤں ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنے 2 لوگوں کے ساتھ گئے اور ایک چھولداری والی جگہ میں تھے، اور اس کے بعد وہ کبھی نہیں پائے گئے۔ ان کو کچھ ٹھگس نے جو ہے وہ قتل کر دیا اور ان کی لاش کو دفن کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ٹھگی کرتے تھے وہ ماں کالی کے جو ہیں وہ بھکت تھے۔ اس قسم کا انہوں نے جو ہے وہ ایک بیانیہ بنایا کولونیل ماسٹرز نے، یا ماتا بھوانی کے بارے میں بھی اس قسم کا ذکر کیا انہوں نے۔ ایک ماتا کا جو ہے وہ امیج ہے جو میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، سویئرڈ ہیڈ کے ساتھ۔ یہ ایک روپ ہے کالی کا ہی کہ جس میں سر کاٹ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور باقی اپنے ہی امیجز کالی کی جو ہیں وہ اس کا بلڈ جو ہے وہ پی رہی ہیں۔ کچھ اس چیز سے سمجھ کے کہ ایک سمبلزم جو ہے اس کو نہ سمجھ کے اس کو ایک کوئی بہت خطرناک قسم کی کوئی ریچول سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گردن کو کاٹ دینا، خون بہا دینا، مار دینا، یہ سب تمام چیزیں جو ہے ان لوگوں میں رائج ہیں، اور ان کو ایک وائٹ مینس برڈن کے تحت درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چاہے قانون بنائے جائیں، چاہے ان کو جو ہے وہ درست کرنے کے لیے کچھ اور ریہیبلیٹیشن کرنے کا کام کیا جائے۔ بیسیکلی یہ ایک ایڈمنسٹریشن میں یا سیاست میں کانسیپٹ ہوتا ہے ادرنس کا، کہ ایک آپ ہیں، ایک دوسرا ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں کیا خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کو کیسے درست کیا جائے۔ جب سے ازل سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، یہ ادرنس کا کانسیپٹ جو چلا آ رہا ہے کہ دوسرے کو مغلوب کیسے کیا جائے، یا اس کو جو ہے وہ کس طرح سے اپنا متی بنا لیا جائے، اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کو بنا لیا جائے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کالی ماں کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہندوازم میں کیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب جو زیادہ تر اب ان سرکولیشن نہیں ہے، نراد سی چودھری جنہوں نے دا آٹوبایوگرافی آف این ان نون انڈین لکھی ہوئی ہے، ہندوازم اے ریلیجن ٹو لیو بائی۔ زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے لیکن تھوڑی سی مشکل بھی ہے، اور وہ مختلف ایسپیکٹس جو ہیں نا ہندوازم کے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
بیچ میں وہ تنتر کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ کالی ماں کا بھی ذکر جو ہے وہ آتا ہے. وہ تمام چیزیں اس میں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں کہ اس میں جو خون بہانے والا یا شراب کا اور باقی چیزوں کا جو ہے اس کو ایک سینکٹیٹی کے طور پہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اس کی کچھ غلط فہمی جو ہے وہ عام لوگوں میں بھی ہے، اور جو کالونیل لوگ آئے تھے ان کو بھی تھی. اصل میں اس کا مقصد جو آپ جب سمبلزم دکھاتے ہیں کسی چیز کا، تو وہ سمبل اس بات کا ہے کہ اپنا سر کاٹنے کا مطلب کیا ہوا. اپنے سر کا کاٹنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انا اور اپنی ایگو کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. ہمارے جہاں پہ میں اس وقت ہوں جموں میں، چند ہی کلومیٹر دور بارڈر کے اس پار ایک جگہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخاں، سیال کوٹ کے پاس پڑتا ہے. وہاں پہ ایک شاعر جو ہیں وہ دفن ہے، اصل میں سرگودا کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے 2 امپورٹنٹ جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں پنجابی شاعری میں، جیسے کشمیری میں گل ریز ہے، یا پوٹھوہاری زبان میں سیف الملوک ہے، یا ہیر رانجھا وارث کی. اسی طرح کی انہوں نے لکھی ہیں 2. ایک ہے مرزا صاحبہ اور دوسرا ہے سسی پنو. چٹی شیخا میں وہ دفن ہے. میرے خیال میں ہارڈلی یہاں سے جموں سے اگر بارڈر جو ہے وہ نہ ہوتا تو 25-30 کلومیٹر کی دوری پہ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ دفن ہے. ان کا ایک شعر ہے وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، کچھ ایسی غلط فہمی اس میں بھی پیدا ہوتی ہے کہ اصل میں وہ خود جو تھے ان کا نام تھا حافظ برخوردار. رانجھا جو ہے ان کی گود تھی اور جاٹ تھے. تو انہوں نے جو شعر کہے ہوئے ہیں وہ یہ بھی میں بتا دوں کہ شاعری میں، اردو شاعری میں اظہار عشق یا محبت اور یا بیانیہ یا جو نیریٹو ہے وہ بطور مرد کے آتا ہے، میسکولن. تو اس لیے آپ اگر دیکھیں گے غالب کی شاعری دیکھیں، میر تقی میر کی شاعری دیکھیں، تو تمام اظہار محبت جو ہے وہ ایک مرد کی طرف سے ہے. اس کے برعکس ہندی میں، پنجابی میں، یا جو ہندوی جو تھی زبان جو امیر خسرو کی ہے، اس میں اظہار محبت جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو شاعر چاہے مرد بھی ہے وہ اپنے آپ کو عورت بتلا کے جو ہے اپنا محبت اور اپنا نیریٹو اور اپنی تمام چیزیں، اپنے اظہار جو ہے وہ ایز عورت کرتے ہیں. اس کی بڑی مثال جو ہے امیر خسرو کو چھاپ تلک سب چھین لی مو سے نینا ملائی کے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ امیر خسرو جو ہے ایک خاتون ہیں اور اور نظام الدین کے بارے میں جو ہے وہ کچھ لکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے حافظ برخوردار جو ہیں، جو خود جاٹ تھے، اور ان کے جو پیر اور مرشد تھے ان کا نام تھا ان کے جو مرشد ہیں وہ شاہ مقیم تھے. تو چنانچہ اپنے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. یعنی ایک جاٹ خاتون جو ہے وہ یہ ایک عرض داشت، ایک درخواست کر رہی ہے حجرے شاہ مقیم پہ، اپنے مرشد کی زیارت پہ. ایک جٹی عرض کرے میں بکرا دیاں گی پیر دا، میرا سر دا سائیں مرے. تو اس میں لگتا یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو بہت تنگ ہے اپنے خامد سے، سردہ سائیں نارملی سرتاج اردو میں جس کو کہتے ہیں، اور پنجابی میں سردہ سائیں کا مطلب جو ہے وہ خامد کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں جب یہ لکھا گیا ہے، اس زمانے میں تو خاوند کی بڑی عزت تھی، پیٹریارکی کا زمانہ جو ہے وہ زیادہ غالب تھا. تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ حافظ برخوردار جو ہے وہ اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خامد کی لیے بد دعا کرے اور اس کی زندگی کو آگے نہ بڑھے، وہ اس کی ایسی بات کر رہے ہیں، تو اصل میں بات وہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کیونکہ یہ ایک صوفیانہ کلام ہے، ایک رمز ہے جس کے ذریعے سے ایک میسج جو ہے دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے سر دا سائیں مرے. یعنی میں ایک اچھی سوچ کے بجائے میرے اندر نفس امارہ ہے، ایگو، اس ایگو کی وجہ سے جو ہے میرا وہ سر پہ چڑھ گیا ہوا ہے. اس لیے میں
ایک درخواست کر رہی ہوں اور میں اس کے بدلے میں ایک چڑھاوا چڑھاؤں گی ایک بکرے کا شاہ مقیم کے وہاں پہ، اگر میرے یہ نفس امارہ، یہ ایگو میرے ذہن سے چلا جائے۔ کچھ ایسی ہی بات اس امیج میں بھی ہے جو گاڈس کے ساتھ جو ہے منسلک ہے، لیکن اس کو سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی قتل و غارت کی بات ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، جو لوکل لوگ بھی تھے، وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا۔ ایک 1968 کے قریب ایک فلم آئی تھی دلیپ کمار کی، سنگھرش۔ یہ ایک بنگالی شارٹ سٹوری کے اوپر بیسڈ ہے، اور یہ کہانی بھی ٹھگوں کے بارے میں ہی ہے۔ اس میں ایک کردار ادا کیا ہوا ہے جو امجد خان گبر سنگھ، کیونکہ زیادہ تر تو وہ زیادہ مشہور ہوئے، لیکن ان کے والد ایک بہت بڑے ایکٹر تھے، جینت، اصلی نام زکریہ خان تھا ان کا۔ جینت جو نے جو ہے وہ رول کیا ہوا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جو ہے انہوں نے ایک کھول رکھی ہوئی ہے جہاں پہ آ کے تیرتھ پہ لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، لیکن اصل میں ہیں وہ ٹھگ، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹھگ لیتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں کہ جی کہ آپ دان کر دیجئے، اپنے بیٹے کی شادی کسی کی ہوئی ہے، کوئی سین اس قسم کا اس میں، کہ آپ اپنی مالائیں جو ہے وہ بھی کر دیجئے دان، یہ بھی دان کر دیجئے، اپنا بیٹا بھی دان کر دیجئے۔ اور اصل میں پہلے بولتے کہ اپنا بیٹا دان کر دو، انہوں نے کیا کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ سارے کے سارا ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایسا اس میں امپریشن ملتا ہے سین میں کہ وہ الٹیمیٹلی وہ ان تمام لوگوں کو، باپ کو بھی، بیٹے کو بھی، اور بہو کو قتل کر کے تمام چیزیں لے لیتے ہیں۔ اور وہ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے گرینڈ سن کو، جو رول دلیپ کمار نے کیا ہوا ہے، کہ وہ بھی اس ٹھگی میں جو ہے کرے، اور جے بھوانی بار بار جو اس قسم کے وہ سلوگنز جو ہے وہ دیتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ باقی اس کا نہ پوتا اور نہ والد اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس حد تک کہ باپ بیٹے کا قتل کر دیتا ہے تاکہ وہ پروٹیکٹ کر سکے اپنے گرینڈ سن کو اور اس کو اس کام میں ڈال سکے۔ تو یہ ایک کہانی بیسیکلی ایک بنگالی شارٹ سٹوری کے اوپر بیسڈ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ بات اتنی عام تھی کہ لوگ اس میں بلیو کرتے تھے، اور اس میں کریکٹر بھی جو ہے انہوں نے اسی طرح سے ڈپکٹ کیے ہوئے کہ جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک ریلیجس ڈیوٹی ہے کہ ایک ٹھگی کی جائے اور اس طرح سے گاڈس کو خوش کیا جائے، مگر اصل میں بات وہ تھی نہیں۔ اصل میں بات جو ہے وہ یہی تھی کہ ایگو کو جو ہے مارنا چاہیے، اور اسی وجہ سے جو یہ امیجی بنائی گئی ہے، امیجری ڈفرینٹ قسم کی بنائی گئی ہوئی ہیں، وہ اس لیے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بات ایک گزارش کر دوں کہ کالی کا مطلب جو ہے وہ صرف بلیک نہیں ہے۔ سنسکرت میں کال جو ہے وہ وقت کو کہتے ہیں، موت کو بھی کال کہتے ہیں۔ اکثر ڈوگری میں جو ہے وہ کلاسک ڈوگری میں جب ڈوگری بلیٹن ریڈیو پہ آیا کرتا تھا تو کسی ایک بڑے آدمی کا اگر کوئی انتقال ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی کہ فلاں فلاں جڑے صاحب نے ان دا کال ہوئی ہے، ابھی بھی بولتے کال، ڈیتھ، اور ہے مثل میں یہ وقت، ٹائم، اور اس کو عربی میں آپ بولتے ہیں دہر۔ دہر کا مطلب بھی ہے ٹائم، پاسنگ ٹائم۔ اس حد تک بھی ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن اس میں وہ نریٹ کرتے ہیں کہ گاڈ ہیز سیڈ سو۔ انہوں نے کہا وقت کو، دہر کو برا نہ کہو کیونکہ میں ہی دہر ہوں، آئی ایم دا ٹائم۔ تو یہ بتلانے کے لیے کہ آپ وقت کو برا نہ کہیے۔ بہرحال یہ گفتگو کسی اور طرف کو نکل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ برٹشرز کی وہ تھی یا نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک کنسٹرکٹ بنایا اور نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم نے سویلائز کرنا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس قانون کو پینل سیکشن بھی بنایا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سیکشن 310 آف انڈین پینل کوڈ وہ ڈیل کرتی تھی ٹھگری سے، حالانکہ باقی تمام سیکشنز بھی اس میں موجود ہیں، ڈکائٹی، رابری ود مرڈر، یہ تھی، لیکن اس کو بالخصوص علیحدہ اس میں ڈالا تاکہ یہ دکھایا جائے کہ شاید یہ کوئی کلچر کا حصہ ہے۔ 1946 میں یہ سیکشن جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی، جس وقت
آزادی کے لیے یہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو یہ ایک اٹپٹی سی بات لگتی تھی کہ آپ کسی اس قسم کی سیکشن کو موجود رکھیں جو جس کا کنیکشن جو ہے وہ کہیں کسی کلچر اور ریلیجن کے ساتھ ہے۔ یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کنفیشنز آف اے ٹھگ، تو اس میں آپ کو ملیں گے زیادہ تر لوگ جو ہر فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہر قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ دا کنفیشن آف ٹھگ جو ہے وہ امیر علی ایک ٹھگ ہے جس سے جو ہے وہ کنفیشنز لکھی ہوئی ہیں اور وہ کتاب کی شکل میں ہے۔ اور اسی طرح سے سلیمن نام کے ایک آدمی جس کو بہت مانا جاتا ہے کہ اس نے اس ٹھگری کے خلاف جو ہے بہت کام کیا ہے، اور بیسیکلی وہ جو کنسٹرکٹ ہے یہ بیانیہ جو ہے وہ اس نے اس کو تشکیل دیا، اس کو انہوں نے بنایا، اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ان کی ایک سیکرٹ لینگویج بھی ہے، ہینکر چیف کے ساتھ مارتے ہیں، زبان کے لیے جو ہے وہ نوز کا استعمال جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ ایک رومال، اور اس قسم کی چیزیں سیکرٹ لینگویج، کوڈڈ لینگویجز میں جیسے بات کرتے ہیں، اور اس کو ایز ریچول جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کسی معاشرے کو سمجھنے میں یا تو آپ غلطی کرتے ہیں یا آپ جان بوجھ کے اس میں ایسا عنصر لے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ زیادہ علم نہیں ہے۔ ایک جان اسٹارٹ مل ہیں پولیٹیکل فلاسفر، ان کے والد جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے دا ہسٹری آف برٹش انڈیا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جی ہندوستان میں جو ہے وہ علم وغیرہ جو ہے کچھ ہے نہیں، اور جتنا بھی علم ان کا ہے وہ ہمارے لائبریری کے ایک شیلف میں جو ہے سما سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ہسٹری لکھی ہندوستان کے بارے میں، برٹش انڈیا کے بارے میں، اور وہ کبھی یہاں آئے نہیں، یہاں آئے بغیر اپنے انگلستان میں بیٹھ کے انہوں نے ایک ہسٹری لکھی جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ لا علم ہیں اور ان کو زیادہ کوئی خبر نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ایسا کنسٹرکٹ بنا برٹش امپائر کے، پہلے کالونی کی طرف سے پھر برٹش امپائر کی طرف سے، کہ ہم کو ان لوگوں کو درست کرنا ہے اور ان کو ہم نے سکھانا ہے اور ان کو ہم نے تہذیب سکھلانی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی ایک ملک جب دوسرے ملک میں جاتا ہے اور وہاں پہ کوشش کرتا ہے کہ جی کہ ان کو ہم تہذیب سکھائیں اور اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کو لے کے آئیں جو ان کے اپنے سٹینڈرڈ مقرر کیے گئے ہیں، تو اس میں ہمیشہ دقت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک شکر ہے کہ اوور اے پیریڈ ٹائم 1946 سے لے کے اب تک یہ ٹھگری والا جو ہے کانسیپٹ یہ اب موجود نہیں ہے، کسی بیانیے میں موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ 46 میں جیسے میں نے کہا اس کو انڈین پینل کوڈ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت تھی ہمیشہ کرمنل سسٹم کو، جو لا ہمارے تھے، جس میں اب جو قانون جو نئے بنائے گئے ہیں ان میں اس بات کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا، کچھ کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ اکثر وہ پینل لا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں رہ گئی ہیں ابھی بھی جن میں تھوڑا بہت کالونیل ٹچ ملتا ہے، کیونکہ یہ کالونیل امپیکٹ جو ہے یہ بہت مشکل سے نکلتا ہے کسی سماج یا کسی کے رہن سہن میں یا کسی ملک میں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔